ہندوستان کے چاند پر لینڈ کرنے کے مشن کی کامیابی کے بعد چند زاویے ہمیں زیر بحث لانے چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے قوم کے اندر ڈپریشن پھیلتا ہے اور ڈی مورلائزیشن ہوتی ہے اور خام خواہ کے کمپیریزنز ہوتے ہیں۔ میرا خیال اس سے بالکل برعکس ہے، ہمیں اس کو بالکل ڈیبیٹ کرنا چاہیے، بالکل کمپیریزنز کرنے چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا۔ ان موازنوں سے آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن اور کوئی سیدھا رستہ ہے نہیں اپنے آپ کو سمجھانے کا اور اپنی سمت کو درست کرنے کا۔ اور میں یقین سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی بہترین استاد آپ کو مل سکتا ہے، اگر کوئی بہترین گائیڈ آپ کو مل سکتا ہے تو وہ آپ کا اینیمی نمبر 1 ہے۔ وہ ایک ملک بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک نظریہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک نظام بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک تنظیم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کی اچھائی پہ فوکس کرتے ہیں اور آپ کی کمزوریوں کی نشاندہی نہیں کرتے۔ بہت کم ایسے دوست ہوتے ہیں جو طریقے کے ساتھ کمزوریوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر آپ کی محبت اور الفت اور چاہت سے لپٹا ہوا جو نظریہ ہے یا نقطہ نظر ہے وہ کمزوریوں کے اوپر سایہ کر لیتا ہے۔ دوسری بات، دشمن آپ کا ہمیشہ کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور آپ کو واضح انداز سے بتائے گا کہ آپ کو کہاں پر زیادہ چوٹ لگتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ کو دشمن ہمیشہ آپ کی کمزوری کے مقابلے میں اپنی طاقت بنانے کی کوشش کرے گا، آپ کی طاقت کے برابر میں طاقت نہیں بنائے گا، کمزوری کے مقابلے میں طاقت بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر آپ اپنے دشمن نمبر 1 یا کمپیریٹر نمبر 1 کے رویوں کو بہت قریب سے دیکھیں، اس کے اتار چڑھاؤ کو بڑے قریب سے دیکھیں تو آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کمپٹیشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے جس ملک کے ساتھ، یا آپ کا جس کے ساتھ پالا پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، تو اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی تعریف کرواتے رہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہارڈ فیکٹس کو سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب جو مشن کامیاب ہوا ہے اس سے ہندوستان کے مسائل تو حل نہیں ہوتے، لیکن ایک بڑی کامیابی ہے، اینڈ گڈ فار دیم۔ دیکھیں اگر انہوں نے محنت کی ہے، اگر انہوں نے ایک اپنے لیے نیشنل گول سیٹ کیا ہے، اس گول کو اچیو کیا ہے، تو بحیثیت قوم، بحیثیت ملک ان کو یقیناً اس کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اپنے فائدے کے لیے ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، بالکل کریں، گڈ فار دیم۔ اگر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے تو اگر ہم اس کے اوپر خوش نہیں بھی ہونا چاہتے تو نہ ہو، لیکن اس سے ان کی کامیابی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ لیکن ہمیں ایک جنرل پرنسپل کے طور پر ایکنالج کرنا چاہیے کہ آپ اگر محنت کریں کہ کوئی ہدف آپ نے سیٹ کیا ہوگا اور تمام قومی کاوش لگائیں گے تو وہ آپ اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ ڈویبل ہے۔ جب آپ کے برابر میں ملک جو اسی خطے کا حصہ ہے، جس کی تاریخ بھی اسی قسم کی ہے، اس کا آغاز بھی ویسے ہوا، کسی شعبے کے اندر اچھی اچیومنٹ کرتا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اٹس ڈویبل، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور دنیا بھر میں جو اچیومنٹس کے 99% معیار ہیں وہ ریپلیکیشن سے آتے ہیں، وہ کوئی انوویٹیو تھنکنگ سے نہیں آتے۔ یہ ہمارے ذہن کے اندر پتہ نہیں کب سے ایک خناس سمایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا رستہ ہے جو ہم بائی پاس کر کے دنیا بھر کے وزڈم کو یا اس کو امیٹیٹ کیے بغیر یا نقل مارے بغیر ہم اپنا رستہ نکالیں گے۔ اپنا رستہ کوئی نہیں ہوتا، کامیابی کے میٹرکس بنے ہوئے ہیں، اس میٹرکس کو آپ فالو کریں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، بحیثیت فرد بھی، بحیثیت قوم بھی۔ تو دوسری بات تو یہ ہوگی، تو یہ ڈویبلٹی اسٹیبلش کرتی ہے کہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر آئیے اس کے اوپر کہ یہ ہوا کیسے، کیا فرق کیا ہے۔ تو بہت سارے آپ کو فرق نظر آئیں گے۔ آپ ریسورسز کی بات کریں گے، آپ نیشنل ویژن کی بات کریں گے، آپ فوکس کی بات کریں گے، ایک اسٹرانگ حکومت کی بات کریں گے، آپ اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مجھے کسی ایک فیکٹر کے اوپر فوکس کرنا ہو تو وہ ہوگی سیاست۔ اور میں آپ کو اعداد و شمار کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے میرا مطلب کیا ہے۔ 1991 میں ہندوستان تقریباً 67 ٹن گولڈ گروی اس کو رکھوانا پڑا سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ کے اندر، کس کام کے لیے؟ صرف $2.2 بلین IMF سے لینے کے لیے۔ 1991 میں ہندوستان اپنا سونا گروی رکھوا کے IMF سے $2.2 بلین کی جو رقم ہے وہ لے رہا تھا۔ یہ کوئی بہت پرانا قصہ میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، یہ تحقیق اس کے اندر موجود ہے۔ اس وقت ہندوستان کی اکانومی کی مکمل طور پر وہی کیفیت تھی جو ہماری اس وقت کیفیت ہے۔ ان کے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ دیکھیں، آپ ان کے ٹریڈ ڈیفیسٹس دیکھیں، آپ ان کی انفلیشن دیکھیں، ان کے بینک ریٹس دیکھیں، آپ
ان کی بزنس کو دیکھیں، تمام کے تمام انڈیکیٹرز بالکل ویسے ہی تھے جن سے ہم نپٹ رہے ہیں۔ ہندوستان نے 1991 کے اس فیصلے کے بعد ایک بڑا فیصلہ کیا۔ 90 کی دہائی میں انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ ہم نے دوبارہ اپنے اوپر یہ مصیبت طاری نہیں ہونے دینی، اور اس کے بعد ایک نیشنل ویژن کرافٹ کیا گیا۔ منموہن سنگھ، جن سے میری ہندوستان کے ایک دورے میں ملاقات بھی ہوئی، بڑی طویل نشست ہوئی، انہوں نے اس ویژن کو لیڈ کیا، اور اس ویژن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پالیٹکس اپنی جگہ پر موجود رہے گی، لیکن ہم نے اکانومی کو درست کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پالیٹکس کے اندر جو طوفان ہے اس کو بھی محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے۔ تو 90 کی دہائی میں جب ہندوستان ایک اکنامک ویژن کریٹ کر رہا تھا اور اپنی پالیٹکس کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو عمومی مار دھاڑ ہوتی رہتی ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، ہنگامے بھی وہاں پر ہوئے ہیں، لیکن ایک تصور یہ تھا کہ ہم نے پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی لے کے آنی ہے اور اکنامک ویژن بھی کریٹ کرنا ہے۔ 90 کی تمام دہائی میں پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ اس تمام ڈیکڈ کے اندر پاکستان میں 4 حکومتیں عملاً گرائی گئیں، 4 منتخب حکومتوں کو ٹاپل کیا گیا۔ اس وقت آرٹیکل 58(2)B کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے گرو جو تھے غلام اسحاق خان، وہ حکومت کو اڑنگی پر لا کر پٹخا دینے میں مصروف تھے۔ اس کے بعد فاروق لغاری صاحب آئے، انہوں نے ہی وہی کام کیا، اور اس وقت کے جو زعماء تھے، جل اسلم بیگ جیسے اور دوسرے، انہوں نے خوب زور لگا کر پاکستان کے اندر سیاسی طور پر ایک ہیجان برپا کیا۔ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ایسی کی تیسی کر دی، ستیہ ناس کر دیا، جس کے نتیجے میں کوئی اکنامک ویژن بن نہیں سکا۔ تو 90 کی دہائی میں اگر آپ ہندوستان کی اکانومی اور پالیٹکس کو دیکھیں تو پالیٹکس میں آپ کو عام ہنگاموں کے علاوہ نسبتاً آپ کو سٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ حکومتوں کی آنے جانے سے سٹیبلٹی متاثر نہیں ہوتی۔ جو میں انجینئرنگ کی بات کر رہا ہوں، اس کی سٹیبلٹی پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تو فنڈامنٹل ڈفرنس یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ پالیٹکس جو ہے پولیٹیشنز نے کرنی ہے، وہ فوج نے نہیں کرنی، وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے نہیں کرنی۔ پاکستان کے اندر 90 کی دہائی میں یہ معاملہ طے ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، جب ہندوستان نے اپنے آپ کو معاشی طور پر اور سیاسی طور پر کسی دھارے لگانے کی کوشش کی، تو پھر 2000 کے معاملات سامنے آئے۔ 2000 کا جو پورے کا پورا ڈیکیڈ ہے، اس کے اندر ہندوستان نے اپنے آپ کو ٹیک آف فیز کے لیے پوزیشن کرنا شروع کیا، اکنامکلی بھی ٹیک آف کے لیے پوزیشن کرنا شروع کیا، اور پولیٹیکل سیٹلمنٹس جو ہیں وہ بھی پولیٹیشین کے درمیان آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ آرمی تو خیر ویسے ہی وہاں پر انٹرفیئر نہیں کرتی تھی۔ تو پاکستان کے اندر 2000 کا جو ڈیکیڈ ہے وہ جنرل پرویز مشرف کا دور تھا، جس کے اندر سیاستدانوں کو کان پکڑوائے گئے اور ایک عجیب و غریب قسم کا ویژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، آل فال باتیں کی گئیں، کبھی انلائٹمنٹ کی باتیں کی گئیں، کبھی لال مسجد کے آپریشنز کو شروع کیا، پھر کبھی کتے پکڑ کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، کبھی نیگوشیشنز کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پر اپنے آپ کو طاقت میں طول دیتے رہے۔ تو پاکستان میں جو سیاسی ہنگامہ تھا وہ 90 کی دہائی کی طرح جاری رہا، اور اس نے ایک اور بدترین شکل اختیار کر لی۔ تو یہ جو 2 ڈیکیڈز ہیں، اس کے اندر ہندوستان اپنے آپ کو اکنامکلی سٹیبلائز کر رہا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی وہاں پر موجود ہے، رولز آف دا گیم طے ہیں، فوج کا کام سرحدوں کے اوپر حفاظت کرنا ہے، اندرونی دہشت گردی سے نپٹنا ہے، انٹیلیجنس کا کام ان کو سپورٹ کرنا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا اگر ڈیکیڈ آپ دیکھیں 2010 آنورڈز، تو ہندوستان اب اپنے پنجے گاڑنا شروع ہو گیا، اور اب اس نے فلائٹ لینی شروع کر دی ہے معاشی طور پر، اور شیکل جائنٹ اس کو کہا جاتا تھا، یعنی ایک ایسا جن اکنامکلی جس کے گرد چینز ہیں، اس نے وہ چینز توڑنی شروع کی اور اپنے آپ کو اس نے اسرٹ کرنا شروع کیا۔ پاکستان میں اس وقت ایک خاص مدت کے بعد عمران خان کو لانچ کرنے کا پلان ہو رہا تھا۔ ہندوستان اپنے آپ کو اکنامکلی اور پولیٹیکلی لانچ کر رہا تھا، اور ہم عمران خان کو لانچ کر رہے تھے، اور اس کے اندر جو زعماء بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کی، اور اگلا جو ڈیکیڈ ہے 2010 کے بعد کا، مکمل طور پر عمران پروجیکٹ کو لانچ کرنے کی کوشش انہوں نے کی، اور لانچ باقاعدہ کر دیا، اور ایٹ دا کاسٹ آف نیچرل پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ رولز آف دا گیم 30 سال، اس سے پہلے بھی طے نہیں تھے، لیکن 30 سال کے اندر ان کا بالکل بیڑا غرق ہو گیا۔ فوج سیاست کے اندر اس کو گھسا دیا، انٹیلیجنس کو سیاست کے اندر گھسا دیا، سیاستدانوں کو سیاست سے نکال دیا، نئے تجربات کر کے نئے لوگ لے آئے۔ تو کون سا معاشی ویژن وہاں پر بننا تھا؟ کون سی سائنس کے اوپر آپ نے
انویسٹمنٹ کرنی تھی. اور اس کے بعد جب ہندوستان نے ٹیک آف کر لیا اور اب وہ اڑان بھر رہا ہے, اس وقت پاکستان کے اندر عمران خان کی حکومت تھی جو توشہ خانہ کی گھڑیوں کو بیچنے میں مصروف تھے, اور ایسے لوگ سائنس کے وزیر لگائے ہوئے تھے جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں. 2019 میں وہ انڈیا کے سپیلنگ بھی صحیح نہیں لکھتے تھے, وہ ای سے لکھتے ہوتے تھے انڈیا, کیوں کسی نے بیٹھ کے ان کو بتا دیا تھا, پنڈی میں بیٹھ کے ایک صاحب ہوتے تھے, انہوں نے بتا دیا تھا کہ اگر ہم ہندوستان کی سپیلنگ چینج کر دیں گے نا تو ہندوستان جو ہے وہ بالکل فارغ ہو جائے گا. تو ان صاحب نے بھی ہندوستان کی سپیلنگ چینج کی اور ان کو بتا رہے تھے کہ یہ مشن جو آج ہندوستان کی کامیابی کی ایک دلیل کے طور پر ہندوستان میں سے پیش کیا جا رہا ہے, اس مشن کو وہ ریڈیکیول کرتے تھے, کہتے ہیں آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ بتاتے تھے کہ ہم بندہ جو ہے نا اسپیس کے اندر بھیجیں گے. یہ آپ نے کلاؤنز کو بٹھایا وہاں پہ, کلاؤنز کے ذریعے ایک آپ نے نیوکلیر اسٹیٹ کو چلانے کی کوشش کی, پولیٹیکل انجینئرنگ کی, اور آج وہی بندے بیٹھ کے ہندوستان کی تعریف کر رہے ہیں. 2019 میں کیا کہہ رہے تھے, 2023 کے اندر کیا کہہ رہے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا کیلیبر کیا تھا. تو ہم نے عمران خان کو لانچ کیا, ہم نے پاکستان کی سیاست کو تباہ و برباد کیا, سیاست کے ساتھ آپ نے معیشت کی بربادی کی, پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے ہم نے اس ملک کو ایک لافنگ سٹاک بنایا. یہ اپنی غلطیاں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں. اب جب میں یہ باتیں کر رہا تھا کل کسی جگہ پر بیٹھ کے, تو ایک صاحب ہیں پی ٹی آئی کے بڑے تمندار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ انہوں نے کہا جی ہم بھی تو یہی باتیں کرتے ہیں تو آپ ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا آپ بات ٹھیک کرتے ہیں لیکن آپ کے منہ سے بات جچتی نہیں. یو ور پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ ایکسپیریمنٹ. آپ نے ہنسی خوشی اس تجربے کا حصہ بننا منظور کیا, آپ نے اس پرابلم کو طول دیا جو سیاسی انجینئرنگ کی پرابلم ہے, اور آپ نے جو 2 نمبریاں کی اب آپ کے گلے پڑ رہی ہیں. تو بات آپ ٹھیک کر رہے ہوں گے لیکن آپ کے منہ سے بات جچتی نہیں ہے. تو عمران خان پروجیکٹ, اس سے پہلے مشرف پروجیکٹ, اس سے پہلے منتخب حکومتوں کو گرانے کے پروجیکٹ, یہ وہ محرکات ہیں جنہوں نے یہ فرق پیدا کیا ہے. پاکستان میں جب تک آپ سیاسی انجینئرنگ کو بند نہیں کریں گے, جب تک آپ عمران خان جیسے تجربات کو بند نہیں کریں گے, معاشی طور پر آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہ موازنے ہوتے رہیں گے اور یہ فاصلے بڑھتے رہیں گے. اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں تو نہ ہو, اس سے حقائق تو تبدیل نہیں ہو جاتے. آپ اگر کان بند کر لیں گے تو کیا ماحول تبدیل ہو جائے گا؟ بالکل تبدیل نہیں ہوگا. پاکستان کے لیے اگلے چند ماہ بڑے کروشل ہیں. ہم فاسٹ ٹریک کر سکتے ہیں پاکستان کو سیاسی اسٹیبلٹی کی طرف, ہم فاسٹ ٹریک کر سکتے ہیں پاکستان کو معاشی اسٹیبلٹی کی طرف, ہم فاسٹ ٹریک کر سکتے ہیں نیشنل ویژن بنانے میں. لیکن یہ کام سیاستدانوں نے کرنا ہے. یہ جو خیال ہے اور یہ جو زوم ہے کہ ہم فکس کر سکتے ہیں, پاکستان سیاستدانوں نے بنایا تھا. سیاسی نظام کے ذریعے ہی آپ اچھے سیاستدان اوپر لا سکتے ہیں, تطہیر کے ذریعے ہی آپ سیاست کے جو گدلے پانی ہیں ان کو صاف کر سکتے ہیں. اگر آپ سیاسی نظام کو چلتا رہنے دیتے تو آج وہ تمام فلٹر جو آپ کو لگانے کی ضرورت ہے وہ فلٹر عوام پہلے لگا چکے ہوتے. انتخابات ٹھیک ہوتے, نئی قیادت سامنے آتی, پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جاتا. لیکن جب تک ہمارے ذہن کے اندر یہ ایک کوئی جن ہے جو ہمیں بتاتا رہتا ہے جی کہ ہم فکس کر سکتے ہیں, ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, دنیا سے زیادہ ہمارے پاس وزڈم نہیں ہے. ہم زیادہ چالاک بنیں گے تو منہ کے بل گریں گے. یہ جو حالات ہیں اس کے اندر ہم سے کوئی اگر سوال پوچھے کہ آپ نے سیکھنا کس سے ہے, تو میرے خیال میں ہمیں اپنے نیبر سے سیکھنا چاہیے. وہاں پر 2 ایلیمنٹس بالکل کلیئر ہیں, سمری فارم میں بتا رہا ہوں. ایک پالیٹکس کے رول آف دا گیم طے شدہ ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اکنامک ویژن ہے جس کے اوپر سب نے سائن آن کیا ہوا ہے. اور تیسری بات ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. کلیکٹیو ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں اعداد و شمار یہ بڑے زبردست ہیں. دنیا میں پاکستان ایک ایسی قوم ہے جو اپنے ملک کے لیے پرسنٹیج وائز سب سے زیادہ لڑنے کو تیار ہے. تو آپ یہ تو بھول جائیں کہ ہم امپلیمنٹ کرنے میں کوئی کسی قسم کی ڈنڈی ماریں گے, لیکن اگر آپ نے سیاسی رول آف دا گیم طے نہیں کیے تو اکنامک ویژن پھس ہو جائے گا. اور اکنامک ویژن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ نے سیاست کو اسٹیبلائز نہیں ہونے دیا. تو یہ اگر آپ کو ایکویشن سمجھ نہیں آتی تو پھر کوئی ایکویشن آپ کو نہیں سمجھا سکتا.